قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس آیت کے تحت لکھا، آپ فرماتے ہیں فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَىٰ إِلْزَامِ مَحَبَّتِهِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا۔ حضرت قاضی یاز فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا جو خلاصہ ہے کہ والد، بیٹا، بھائی، بیوی، رشتہ دار، مال تجارت، پراپرٹی، یہ سارے ایک طرف ہوں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کی توجہ ادھر ہو تو آپ خسارے میں ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس آیت پر کلام کیا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ ہیں، جو اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس لائبریری، جس کے پاس کتابیں بہت زیادہ ہوں، جس کے پاس طلباء بہت زیادہ ہوں نا۔ عالم اس کو کہتے ہیں جو حضور کی عزت پر بولے اور ایسا بولے جس طرح امیر المجاہدین بول کر چلے، بس عالم وہ جس کو ہر مسئلہ سمجھ آ جائے لیکن عزت رسول کا مسئلہ سمجھ نہ آئے، وہ کاہے کا عالم ہے بھائی؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جملہ کہا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 310۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس کو جہان میں حضور سے بڑھ کر کوئی عزیز ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ حضور سے بڑھ کر اس کو عزیز رکھتا ہے، فرمایا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی بھی ہو، کوئی معزز ہو، چاہے وہ دینی لبادے میں ہو یا دنیاوی لبادے میں ہو، چاہے وہ اس کا امام ہو، چاہے وہ اس کا استاد ہو، چاہے وہ اس کا مرشد ہو، چاہے وہ اس کا والد، سارے رشتے تو اللہ نے خود گنوا دی۔ فرمایا اگر وہ کائنات میں، مخلوق میں، جہان میں کسی کو حضور سے زیادہ معزز رکھتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے اور وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، نہ یہ حج کی طرح فرض ہے، نہ یہ زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، بلکہ یہ ایسا فرض ہے جو ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ اقبال بولا مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ دب کے نعرہ لو، نعرہ رسال، تھوڑا جا اور یہ ایسا فرض ہے جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے سے لے کر حشر میں اٹھائے جانے تک یہ فرض ہے کہ قبر میں بھی اگر حضور نظر آئے تو ادب کیوں کرنا ہے جس طرح امام احمد رضا عطا کر گئے۔ فرمایا میری قبر 6 فٹ اونچی رکھنا، کھلی بھی رکھنا، اونچی بھی رکھنا۔ کہا حکمت کیا ہے؟ کہا حکمت کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی آرزو ہے کہ جب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو اور میں کفن کے اندر لپٹ کر بیٹھا نہ رہوں، نگاہ جمال یار پر جائے، میں کھڑا ہو کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھتے ہیں آپ کوئی جا رہا ہے تو وہ بھی کہتا ہے جی بخاری کی حدیث نمبر 4507، یا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، مجھے ہر چیز کا ثبوت آپ قرآن سے دکھائیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں جی، پہلا کلمہ انہوں نے سنا لیا جی، پورے قرآن میں نہیں، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی قرآن کس نے بتایا؟ پوری ٹیم تھی،
ہر کام کی ٹیمیں ہوتی ہیں. جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی ٹیم تھی جو وحی الہی لکھتی تھی, اور جب وحی لکھی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو حصہ ہے یہ میرا فرمان ہے, اور یہ حصہ یہ رب کا فرمان ہے. اب جس حصے کو حضور نے یہ کہہ دیا کہ اس کو تم نے نماز میں نہیں پڑھنا وہ حدیث بن گئی, اور جس کو یہ کہہ دیا اس کو نماز پہ پڑھنا ہے وہ قرآن بن گیا. زبان ایک ہی ہے, بس اس سے کچھ نکلنے والے جملے وہ قرآن بن گئے, کچھ حدیث بن گئے. ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ پیشاب کرنے کے بھی آداب ہیں, قضائے حاجت کے آداب ہیں کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر بیٹھو, استنجے کے بھی آداب ہیں. لیکن افسوس کہ آج پوری امت مر رہی ہے, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے دل سے آداب مصطفیٰ کو ختم کر دیا گیا. جس کے منہ میں جس طرح آتا ہے منہ میں نہیں صاف کیتا ہوندہ. ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب کے ساتھ دھو لو, پھر بھی ہماری زبانیں اس کا قابل نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں. فجر پڑھ کے لوگ جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے موت دے دے کہ اگر ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ کر میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں. بھائی نہیں جائز. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں سے ساری کائنات کے ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ادب مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے تو حضرت فیض عالم حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ساری کائنات کے ولی مل جائیں وہ رسول پاک کی ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے تو یہ جملہ لکھا, فرمایا وہ نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے, ساری کائنات کے لوگ مل جائیں. فرمایا امام الانبیاء کی تو شان ہی جدا ہے. ہمارے ہاں رواج کیا بنا ہے, امام بیت الخلاء کے باہر کھڑا ہے, بندہ کہتا ہے مسئلہ دس نہیں کر اسی سنیا جی جناب فلانا ہے بیٹھ کے کہہ رہا سی وہ حدیث نمبر بھی دس رہا تو ذرا اس حدیث کے بارے گل کر چھڑنا. آئے میں آپ کو 1300 سال پیچھے لے کر جا رہا ہوں. سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کھڑے ہیں, انہوں نے مسئلہ پوچھا, ان کا نام ہے حضرت ہشام ابن غازی. وہ کہنے لگے حضور ایک حدیث کے بارے میں آپ بتائیں. آپ نے فرمایا میرا کوڑا لے کے آؤ. فرمایا رکوع کرو. یہاں رکوع کیا, آپ نے 20 کوڑے مارے. 20 کوڑے مار کر فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ حضور کی حدیث رستے میں کھڑے ہو کر نہیں پوچھی جاتی؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک کا فرمان اگر پوچھنا ہو تو ایسے نہیں کیا جاتا؟ انہوں نے کہا جی کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمایا میں تم بیٹھو یہاں پر, مسجد نبوی ہے, آپ اندر تشریف لے گئے, اپنے گھر میں غسل کیا, تسلی نال نہا کے واپس باہر تشریف لے کے آئے. وَتَطَيَّبَ, پھر آپ نے خوشبو لگائی. وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُودًا, صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے. وَلَبِسَ سَاجَهُ, فرمایا میرا جبہ بھی منگواؤ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. وَلَبِسَ سَاجَهُ, اور اپنا خاص جبہ منگوایا, کپڑوں کے اوپر جبہ پہنا, جبہ پہن کر, اور پھر امامہ اور امامے کے اوپر باہر تشریف لائے. وَتُلْقَى لَهُ مِنَسَّةٌ, اور پھر آپ نے اپنا خوبصورت سا تخت منگوایا, مسند حدیث, اس کے اوپر بیٹھے, اور پھر فرمایا وہ بخور جیڑی ہے وہ بھی منگواؤ. بخور سامنے اس کو سلگایا, مدینے دی بخور. سلگانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا, حدیث سنانی تھی نا اس کو, یہ نہیں کہا رسول اللہ نے یہ کہا نا, اس کو سامنے بٹھایا اور پھر رسول پاک کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا صاحب مزار نے ایسے فرمایا. کہا آپ اشارہ سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے 30 برس ہو گئے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات مجھے حضور نے اپنا جلوہ نہ دکھایا ہو. تو اے ٹی وی پر بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے مقام کو تولنے والوں اور اپنا یوٹیوب کا چینل پروموٹ کرنے والوں, چاہے وہ جیلم میں بیٹھا ہے کوئی, چاہے وہ کراچی میں بیٹھا
کر رہے ہو. ہمارے بڑے وہ تھے جو برسر عام یہ کہتے تھے ہم جن کو پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے بھی ہیں. تو بتاؤ کیا کبھی تم نے بھی دیکھا ہے؟ ارے ظالم کے بچوں، تم نے ابھی کبھی مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی ہوتی پھر تم ایسے نہ کرتے، پھر تم رسول پاک کی سنت کے نوجوان بچوں کو گمراہ نہ کرتے، بلکہ تم اپنے یوٹیوب چینل اپنی ساری پوری ٹیم سامنے بٹھا کے کہتے آؤ میں تمہیں عاشق کی بات سناؤں کہ مخچند بدر شاہ شانی ہے. اگر تم نے رسول پاک کے جمال جہاں آرا کی تابشوں کا کوئی کروڑواں حصہ بھی دیکھا ہوتا تو تم میرے آقا و مولا کی امت کو رفع یدین اور اونچی آواز سے آمین کہنے کے نام پر کبھی بھی گمراہ نہ کرتے، بلکہ تم کہتے آؤ یار کی باتیں کریں، آؤ یار کے رخسار کی باتیں کریں. 14 صدیوں گئی تمہیں مسئلہ ہی کوئی نظر نہیں آیا ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کہ ہاتھ کب اٹھانے ہیں. ابھی تک تم نے امت کو یہاں تک الجھایا ہوا ہے. رکوع جان تو پہلے ہاتھ چکو، تو رکوع تو اٹھن تو پہلے ہاتھ چکو کہ سارا کچھ بتایا ہے. یہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو بکر یہ کہتے تھے حضور ایک آرزو ہے نگاہ اپنی ہو چہرہ آپ کا ہو. یہ سبق کب پڑھاؤ گے کہ جب حضرت امیر المومنین امام دوم حضرت عمر ابن خطاب بارگاہ رسالت میں آتے. بخاری کی حدیث 91 اور 93 کے مطابق یہ ہے کہ آپ نہ صرف اتنا جھکتے بلکہ رسول پاک کی بارگاہ میں اتنا جھک کر سلام پیش کرتے. ساری دنیا کو یہ کہتے ہو وسیلے سے دعائیں نہیں پوری ہوتی اور کہتے ہو بخاری میں لکھا ہوا نہیں پوری ہوتی. اے جڑی بخاری نو تو روندا پھردا ہے نا، جس بابے نے لکھی ہے وہ نام امام بخاری ہے. پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوئے. 12 برس آپ کی جب عمر ہوئی آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کا وسیلہ پیش کر کے کہا سونیا نبی دی آل دا واسطہ میرے پتر نو نگاہاں عطا فرما دے. 3 برس 3 صدیاں حضرت آدم پاک روتے رہے، آسمان کی طرف نہیں دیکھا. 300 سال کے بعد ایک نگاہ آسمان کی طرف کی تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. یا اللہ تینو اس نام دا واسطہ جڑا میم تو شروع ہوتا ہے دال تے مکدا ہے. رسول پاک کے نام کا وسیلہ دیا. اللہ کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، ہم نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، جو ہی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہو کہ خدا آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خدا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ جو میں بتا رہا ہوں قیامت والے دن بھی یہی محفل میلاد ہو رہی ہوگی، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہوگی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے ہیں. قیامت والے دن آواز آئے گی. حضور فرماتے ہیں جب میں حشر میں داخل ہوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا میں موجود ہے سینکڑوں کتب حدیث میں، حضور فرماتے ہیں میں حشر میں جب داخل ہوں گا میرا رب مجھے اپنے دستے قدرت سے سبز رنگ کا جبہ پہنائے گا. گمان کر کے ہمیں جرت سوال نہیں، فقط اتنا ڈر ہے کہ ہم تجھے لاجواب کر دیں گے. لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پہ اعمال کی بنیاد ہے. ایتھے عشق ہوئے اتنے بندہ روزہ دار ہوئے، عشق ہوئے حضور دا بندہ تراویح پڑھ رہے ہوئے، عشق ہوئے حضور دا بندہ زکات دے رہا ہوئے، عشق ہوئے حضور دا بندہ کعبے دے پھیرے کر رہا ہوئے، عشق ہوئے رسول اللہ دا بندہ منات مزدلفہ تے عرفات جا رہا ہے، عشق ہوئے حضور دا.
پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتا، ادب سیکھنا ہے وہ ان صحرا نشینوں سے جا کر پوچھو جن کی گردن کبھی کسی کے سامنے ایسے نہیں ہوئی تھی۔ صحرا نشین، اقبال کہتا ہے غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشین کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی آپ کو ادب نہیں سکھا سکتے، ادب کا طریقہ سیکھنا ہے تو ان سے جا کر پوچھو۔ بخاری صفحہ نمبر 448 کہ فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامہ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهہ وجلدہ۔ عرب کا ایک شخص گزرا ہے عروہ، عرب والے کہتے ہیں کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو عروہ کو ملتی، اتنا رسپیکٹیبل تھا جس کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے اگر نبی ہونا ہوتا یہ ہوتا۔ تو وہ خود جب حضور کی بارگاہ میں گیا تو اس نے آگے دیکھا کہ بھئی وہاں 1400 صحابہ بیٹھے ہیں، الفیہ انہیں قسم چکے تھلے رپورٹ لکھی، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا فواللہ، الفیہ رپورٹ دی، اس نے کہا اوئے تسی انہاں دے نال نہیں مقابلہ کر سکتے۔ ان کہا جی کیوں؟ اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا جو تھوک نیچے نہیں جانے دیتے وہ نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ اس نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، وہ جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کو لینے کے لیے وہ وجدانی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں پیش آتے قریب لگتا ہے تلواریں چل جائیں گی۔ صفحہ نمبر 448 ہے، یہ مکہ شریف کا نسخہ ہے، مکے میں پڑھایا جاتا ہے، کتاب الشروع ہے۔ قادو یقتتلون، اس نے کہا اوتے پوتے میں عشق ویکھیا نے، وہ تھوک پھینکتے ہیں زمین پر نہیں جاتا، ان کے چہروں پر کہنے لگا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، ان کو کوئی کام پڑتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، وہ کسی ایک کو بلاتے ہیں بائی نیم کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک کو بلاتے میری بات سن کے جاؤ، ایک نہیں آتا، جتنے بیٹھے کہتے ہم نے جانا ہے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ، تعظیم کے سبب کوئی صحابی نگاہ اٹھا کر دیکھتا نہیں۔ کہنے لگا واللہ لقد وفدت علی کسری و کسری والنجاشی، کہنے لگا میں شاہ فارس کے پاس بھی گیا ہوں، شاہ روم کے پاس بھی گیا ہوں، اور شاہ ایران کے پاس بھی کثرت سے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن واللہ الملک قطن یعظم اصحابہ ما یعظمہ اصحابہ اصحاب محمد محمدہ۔ کہنے لگا جیڑا منظر میں حضور نے دربار وچ ویکھیا کدھر اور نہیں ویکھیا۔ کچھ دنوں کے بعد جا کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ان کا کیا دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ کہنے لگا وہ جو شدائی تھے نا، وہ جو انے با پیار کرتے تھے، ان کے پیار نے مجھے مذہب بدلنے پر مجبور کر دیا۔ حضور کے در کی طرف لوٹ آؤ، یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی صدیق اکبر سے لے کر ممتاز حسین قادری تک، بابا جی تک، سارے پاکان امت کا یہی پیغام کہ حضور کے در کی طرف